گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ قرآن کی دوسری آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح اسلام میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ آج میں صرف قرآن کی آیتیں پیش کروں گا، پھر احادیث پھر اگلے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبہ کرتا ہوں۔ ہبہ اردو میں تحفے کو کہتے ہیں اور انگلش میں گفٹ کو کہتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ اگر اولاد بوجھ ہوتی، ٹینشن ہوتی، معاشی تنزل کا، والدین کی غربت میں اضافے کا ذریعہ بنتی، تو اولاد ایک جرمانہ ہوتی، اولاد نعمت اور گفٹ۔ ارے بھائی، کوئی آپ کو ایسی چیز گفٹ دے دے جس سے آپ معاشی تنزل کی طرف جا رہے ہو، تو وہ گفٹ ہے یا وہ تو جرمانہ ہو گیا، تو سزا ہو گئی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں بیٹیاں، بیٹی نہیں، بیٹیاں۔ اور بیٹیوں کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ عربی میں 2 کو بیٹیاں نہیں کہا جاتا، بلکہ بنتین کہا جاتا ہے، انثیین کہا جاتا ہے، اناسا نہیں کہا جاتا۔ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 3000، صحیح ہے نا؟ 3 سے لے کے 3000 یا 3 کروڑ بیٹیاں بھی اس میں بولو بھائی شامل ہیں۔ سب کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گفٹ۔ نہیں آ رہی بات؟ 2 بیٹیاں کے بعد تیسری ہوگی تو اولاد کی نعمت کی بیٹیوں کے حق میں تکمیل ہوگی، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ اکلوتی بیٹی اگر ہوگا نا تو وہ بہنوں کی محبت سے محروم۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اکلوتی بیٹی بہن کی محبت سے، کیونکہ بیٹی یا لڑکی جس قسم کی چیزیں اپنی بہنوں سے شیئر کرتی ہے وہ اپنے والد اور ماں سے شیئر نہیں کر سکتی۔ بہت کچھ وہ اپنی بہنوں سے سیکھتی ہے اور بہت کچھ بہنوں کو سکھاتی ہے جو والدین سے سیکھ نہیں سکتی۔ بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کی تربیت میں والدین کی تربیت سے بھی زیادہ دخل ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے میری جب ایک اکلوتی بچی تھی نا، تو اس کو کچھ سمجھاؤ نہیں مانتی تھی وہ۔ جب اس کی 2-3 نیچے چھوٹی بہنیں ہو گئیں، جو سمجھاؤ آگے پارسل کرتی ہے وہ۔ اس کو بولے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتی میں نے کہا تھا نا یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ دادی بن جاتی ہے گھر کی۔ ایک دن مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے اپنی بڑی چھوٹی بچی ہے، اس پہ بڑی ہے تھوڑی سی، اس کو میں نے غصہ کیا کسی بات پہ، تو وہ گئی ہے اس سے چھوٹی والی کو رکھ کے ایک تھپڑ مارا اس نے۔ آنا تو غصہ چاہیے تھا مگر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اور اس کو جا کے سمجھا رہی تم ابو کی بات کیوں نہیں مانتی؟ تو مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اس کو جا کے تھپڑ مارو؟ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو بچوں میں چھوٹوں کی تربیت کا خود بخود اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اور وہ چھوٹوں کی خاطر بھی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ نہیں بھی تبدیل کریں تو تکرار تو کر لیتے ہیں نا۔ جس سبق کا کو ریوائز نہ کیا جائے، ریویژن نہ ہو، وہ سبق انسان کو یاد نہیں ہوتا۔ آپ بڑے بچے کو کوئی چیز سمجھائیں، وہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن چھوٹوں کو وہ لازمی اس غلطی پہ ٹوکے گا، کیونکہ اس میں بڑا پن کا قدرت نے ایک احساس رکھا ہے۔ جیسے آپ باپ ہو، آپ میں بڑے پن کا احساس رکھا، آپ ماں ہو، آپ میں بڑے پن کا احساس، آپ کتنے ہی غلط ہو آپ کبھی نہیں چاہو گے کہ آپ کے بچے غلط راستے پہ چلیں۔ ایسے ہی بڑے بھائی اور بڑی بہنوں کے دل میں اللہ نے ایک ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ کتنے ہی غلط ہوں مگر وہ چاہیں گے کہ ہمارا چھوٹا یہ غلطی نہ کرے۔ یہ فطری چیز ہے، اس کے خلاف کہیں کہیں ہوتا ہے لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کم سے کم ہاں ایک بیٹی اگر ہوگی تو وہ بہنوں کی محبت سے بھی محروم اور بھائی کی محبت سے بھی محروم۔ 2 بیٹیاں اگر ہوں گی تو 2 میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ تبھی میں کہتا ہوں یا تو ایک بیوی کرو یا کم از کم 3 رکھو، 2 کی تو چوڑے میں آ جاؤ گے، کیونکہ بیلنس کرنا اتنا مشکل۔ عورت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سوکن ہے میرا ہدف، جو آدھے شوہر پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میرے ہدف متعین ہے، نفرت متعین ہے۔ لڑائی جب 3 ہو گئی تو آدھی یہ تھوڑی سی یہ بھی ہے، تو نفرت کیا ہو جاتی ہے؟ آپس میں تقسیم ہو کے کم ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت بتا رہا ہوں، کرنا تو اپنی ذمہ داری پہ کرنا، میں بتا رہا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں 3 ہو جائیں گے تو 4 ہو جائیں گے تو بالکل ہی ہو جائے گا، تو کچھ الٹا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ لیکن حقیقت ہے یہ 2 بیٹے ہوں گے نا آپ کے، باپ ذرا سا کسی ایک کی طرف جھکے گا، دوسرا احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بیٹیوں میں بھی 2 میں بیلنس کرنا۔ جماعت ہمیشہ 3 کی ہوتی ہے، کم سے کم کتنے ہوں؟ 3 ہو تو وہ ایک جماعت۔ عربی میں جمع کا عدد ہی 3 پہ صادق آتا ہے۔ 3 ہو تو وہ ایک بہنوں کا ایک کیا مکمل ہو گیا؟
ایک فیملی بہنوں کی مکمل ہوئی ہے آپ کی. 3 سے زیادہ ہو تو اور اچھا ہے. تو اللہ نے کتنی بیٹیوں کا ذکر کیا؟ گفٹ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں 3 بیٹیاں. آگے فرمایا کیونکہ یہ ادنا درجے کی نعمت ہے کہ بیٹے نہ ملے، کم از کم 3 عدد بیٹیاں مل جائیں کہ چلو بیٹی کے لحاظ سے تو فیملی مکمل ہوئی نا آپ کی. اور آگے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں صرف 3 یا 3 سے زیادہ سب اس میں داخل ہیں، 3 سے کم اس لفظ میں داخل نہیں ہے. جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کر دیتا ہوں. سب سے بڑی نعمت، پہلی درجے کی نعمت کیا ہے کہ صرف کیا ملیں آپ کو؟ بیٹیاں ملیں. اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے کہ بیٹیاں بالکل نہ ملیں، صرف 3 کیا مل جائیں؟ بیٹے مل جائیں. یعنی ترقی من الادنا الی الاعلی. قرآن کم درجے کی نعمت سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو نعمت ہے لیکن کم درجے کی نعمت ہے کہ 3 بیٹیاں مل گئیں. اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ کم سے کم 3 بیٹے مل جائے. تو بیٹے جب تک 3 نہیں ہوں گے بیٹوں کا نصاب کمپلیٹ. بولو نا یار کیا ہو گیا؟ آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہو. بیٹوں کا نصاب کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہوگا تو بھائی کی نعمت سے محروم، 2 ہوگا تو وہی کمپٹیشن والا مسئلہ، بعض دفعہ جیلسی ہو جاتی ہے، 3 ہوں گے تو جماعت. بات آئی سمجھ میں؟ اور آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور بہت جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اللہ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی. یہاں بھی جمع کا لفظ جو 3 پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں جب آپ کو مل جائیں تو آپ کی فیملی ابتدائی درجے میں کمپلیٹ ہوئی ہے. یعنی کمپلیٹ ہونے کا ابھی واجبی درجہ حاصل ہوا ہے آپ کو. پولیس کے علاوہ میرے پاس ایسی پولیس جس کے اپنے 6 بچے ہوں کم از کم، وہی سمجھا سکتی ہے، ورنہ اپنے 2 ہوں تو وہ بھی نہیں آپ کو سمجھائے گا. مسئلہ پولیس کا بھی یہاں آگے کیا ہو گیا ہے. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں آپ کو ملیں گی تو آپ کی فیملی ابھی کمپلیٹ ہونے کے پہلے مرحلے پر. آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اولاد کے معاملے میں میرا سلیبس، یعنی اولاد کے معاملے میں جو مل گیا، اب اگر مزید نہیں بھی ملے تو کم از کم گزارے لائق مجھے اولاد مل گئی ہے. تو یہ 2 بچوں والی فلسفہ اس آیت کے بالکل اپوزٹ. آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کیونکہ پہلے نعمت کا ذکر تھا اب زحمت کا، آزمائش کا. فرمایا جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں اولاد. یہاں نعمت یا ہبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس پہ چاہتا ہوں اتنا احسان کرتا ہوں کہ اس کے سارے خرچے بچا لیتا ہوں، جتنا کماتا ہے اس کی اپنی پینٹ میں جاتے ہیں وہ سارے پیسے، اور اپنی بیوی پہ خرچ ہوتے ہیں. میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ان کو اولاد سرے سے دیتا ہی نہیں ہوں. یہ الفاظ قرآن میں یہاں استعمال نہیں ہوئے. بات نہیں آ رہی؟ دین فطرت ہے نا، وہ تو وہی بات کرے گا. وہ فیملی پلاننگ سے پوچھ کے تھوڑی اللہ میں بتائیں گے کہ کیا نازل کرنے اور کیا نازل، وہ تو بتائے گا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے. تو یہ تو ابتدائی ہے. باقی ترغیب کس کی ہے؟ ترغیب زیادہ کی ہے، کیونکہ قرآن میں ذکور کا لفظ، اناث کا لفظ ہے، جو کم سے کم 3 پر اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن راہ